ایران نے آبرۂ ہرمز کو سختی سے بند کر دیا ہے۔ اس بندش کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب اپنے سوشل میڈیا پر تکلیف دہ شکایتیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنہئی نے ایک تحریری طور پر جاری کی گئی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ آبرۂ ہرمز نئے نظام کے تحت مینج ہوگی، یعنی ٹرمپ کی اب بات نہیں چلے گی۔ اس پس منظر میں عالمی سیاست کا مرکز پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بنا ہوا ہے، جہاں ایران اور امریکہ کے وفود ایک ایسی سیز فائر کو بچانے کی آخری کوششوں میں مصروف ہوں گے جو اب تقریباً دم توڑ چکی ہے، اور لبنان میں بدترین بمباری کی وجہ سے ان مذاکرات کی کامیابی پر شکوک و شبہات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے۔ ایران نے آبرۂ ہرمز کو سختی سے بند کر دیا ہے اور دنیا کی اس اہم آبی گزرگاہ سے اس وقت سب سے کم تعداد میں بحری جہاز گزرے ہیں، یعنی پچھلے 24 گھنٹوں میں سے صرف 7 شپس گزرے، جبکہ جنگ سے پہلے یہاں عمومی حالات میں اوسطاً 140 بحری جہاز گزرتے تھے۔ اس بندش کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب اپنے سوشل میڈیا پر تکلیف دہ شکایتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اب بد زبانی نہیں کر رہے ہیں۔ اس خبر پر کہ ایران آبرۂ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے یا آئل ٹینکروں سے ٹول وصول کر رہا ہے، ٹرمپ نے صرف اتنا کہا کہ بہتر ہے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ تاہم ایران کے رہبر معظم یا ان کے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنہئی نے ایک تحریری طور پر جاری کی گئی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ آبرۂ ہرمز نئے نظام کے تحت مینج ہوگی، یعنی ٹرمپ کی اب بات نہیں چلے گی۔ اس پس منظر میں عالمی سیاست کا مرکز پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بنا ہوا ہے، جہاں ایران اور امریکہ کے وفود ایک ایسی سیز فائر کو بچانے کی آخری کوششوں میں مصروف ہوں گے جو اب تقریباً دم توڑ چکی ہے۔ پاکستان میں متعین ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی تصدیق کے مطابق ایرانی اعلیٰ سطح کا وفد رات 9 بجے تقریباً اسلام آباد پہنچ رہا ہے تاکہ جمعے سے شروع ہونے والے اہم مذاکرات میں شرکت کر سکے۔ اس وفد کی قیادت ممکنہ طور پر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کر رہے ہیں، جو پاکستان کی میزبانی میں امریکہ کے ساتھ ایک پائیدار سیز فائر کے لیے تہران کا 10 نکاتی امن منصوبہ پیش کریں گے، اور شاید یہ اس وقت مرتبہ 10 سے بھی مختلف ہو۔ یہ آمد ایک ایسے سوگوار اور کشیدہ ماحول میں ہو رہی ہے جب تہران میں اسرائیل امریکہ کے حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے ایران کے سینئر سفارتکار ڈاکٹر کمال خرازی انتقال کر گئے ہیں، اور لبنان میں بدترین بمباری کی وجہ سے ان مذاکرات کی کامیابی پر شکوک و شبہات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کروشنر دونوں شامل ہیں، جن پر امریکہ سے زیادہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرنے کا الزام ہے۔ آبرۂ ہرمز اور اس حساس سفارتی مشن کے پیش نظر اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ تاحال ابھی یہ معلوم نہیں کہ دونوں وفود آمنے سامنے بیٹھیں گے یا مسقط میں ہونے والے پرانے جو مذاکرات ہوئے ہیں امریکی اور ایرانی وفود کے درمیان الگ الگ کمروں میں بیٹھ کے مذاکرات ہوں گے، اور پاکستان کا کردار دونوں کے درمیان فائلیں اور نوٹس کے تبادلے کی حد تک محدود ہوگا۔ ابھی اس سلسلے میں واضح اشارے نہیں ملے ہیں۔ اس نازک صورتحال کی سب سے بڑی وجہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر کی جانے والی وہ تاریخی بمباری اور قتل و غارت ہے جس نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے ایٹمی پروگرام سمیت آبرۂ ہرمز پر ان کے جو سخت ہوتے ہوئے موقف نے یا تبدیل ہوتے ہوئے موقف نے مذاکرات کی میز پر رکھی امیدوں کو بھی کافی حد تک تباہ کر دیا ہے یا خاک میں ملا دیا ہے۔ ان حالات میں ایران کے نئے رہبر سید مجتبی خامنہئی کا دوسرا باقاعدہ خطاب سامنے آیا تحریری صورت میں،
جسے محض ایک تقریر نہیں بلکہ اسلام آباد مذاکرات کے لیے ایران کا حتمی ایجنڈا قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایران کی نئی قیادت نے اپنے اس پیغام میں واضح کر دیا ہے کہ وہ اب کسی ایسی سیز فائر کو قبول نہیں کریں گے جو صرف کاغذوں تک محدود ہو، بلکہ وہ اب اپنے دشمنوں سے پچھلے تمام نقصانات کا حساب مانگ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے ان مذاکرات کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ ایران نے اپنے موقف کو لبنان اور غزہ کی صورتحال سے براہ راست جوڑ دیا ہے۔ ایران کے رہبر نے اپنے شائع ہونے والے اس خطاب میں صاف الفاظ میں کہا ہے کہ لبنان پر ہونے والا ہر حملہ دراصل ایران پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور جب تک بیروت کی سڑکوں پر خون بہنا بند نہیں ہوگا، تہران کسی بھی سمجھوتے پر دستخط نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکیوں کے جواب میں سید مجتبیٰ خامنہئی نے آبِ ہرمز کے انتظام کو ایک نئے اور سخت مرحلے میں داخل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آبِ ہرمز دنیا میں تیل کی سپلائی کا وہ اہم ترین راستہ ہے جہاں سے عالمی معیشت کی شہرگ گزرتی ہے۔ ایران کے رہبر کا یہ اعلان کہ وہ اب اس راستے پر اپنا فعال کنٹرول قائم کریں گے اور نئے طریقے سے مینج کریں گے، دراصل امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے کہ اگر ایران کا تیل روکا گیا یا اس کے نیوکلیر پروگرام پر حملہ ہوا تو پوری دنیا کی معیشت مفلوج کر دی جائے گی۔ لبنان پر بمباری کے بعد ایران کا سب سے پہلا رد عمل یہ آیا ہے کہ اس نے آبِ ہرمز پر سختیاں بڑھا دی ہیں۔ یہ نقطہ اسلام آباد میں بیٹھے امریکی مذاکرات کاروں کے لیے ایک ایسی دیوار بن چکا ہے جسے پار کرنا ان کے لیے ممکن نظر نہیں آ رہا ہے، سوائے اس کے کہ صدر ٹرمپ اس خطے سے اب باہر نکل جائیں۔ تو اس پورے تنازع کو سید مجتبیٰ خامنہئی نے تیسری مسلط کردہ جنگ کا نام دیا ہے، جو کہ ایران کی تاریخ میں ایک بہت بڑی اصطلاح سمجھی جاتی ہے۔ اب اس تیسری جنگ میں ایران خود کو ایک ایسی پوزیشن میں دیکھ رہا ہے جہاں وہ نہ صرف اپنا دفاع کر رہا ہے بلکہ دشمن سے دیت یعنی خون بہا اور جنگی نقصانات کا تاوان بھی طلب کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میناب کے اسکول میں معصوم بچوں کی شہادت اور ملک بھر میں ہونے والی جانی و مالی نقصانات کا بدلہ لیے بغیر کوئی بھی سیز فائر مکمل نہیں ہوگی۔ ایران کا یہ مطالبہ کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ان تمام نقصانات کی مالی ادائیگی کریں مذاکرات کو ایک ایسے موڑ پر لے آیا ہے جہاں سمجھوتا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایران کے رہبر اپنے وفد کو یہ پیغام دے کر اسلام آباد بھیج رہے ہیں کہ وہ میز پر جھک کر نہیں بلکہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر بات کریں گے۔ اب یہ وہ مذاکرات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے جنگ سے پہلے ہوئے تھے، جب ایران امریکہ کی بہت ساری شرائط ماننے کے لیے جھکا ہوا تھا۔ اب ایران کی شرائط کے سامنے امریکہ کے سامنے کوئی نہیں جھکے گا۔ ایران کی اس نئی حکمت عملی کا ایک اور اہم پہلو اس کی عوامی طاقت کا استعمال ہے۔ سید مجتبیٰ خامنہئی نے اپنے خطاب میں بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ مذاکرات کی میز پر ہونے والی ہر گفتگو کی طاقت ان لاکھوں لوگوں سے آتی ہے جو ایران کی سڑکوں پر جان فدا مہم کے تحت جمع ہیں، جو سڑکوں پر مسلسل انتقام کے نعرے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عوام کو نصیحت کی کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ مذاکرات شروع ہونے سے ان کی سڑکوں پر موجودگی کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ حقیقت میں ان کی یہ موجودگی ہی وہ دباؤ ہے جو امریکی وفد کو ایران کے مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ ایک پبلک ڈپلومیسی ہے، ایک ایسی پبلک ڈپلومیسی جسے ایران اب اپنے سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جنوبی پڑوسی ممالک یعنی خلیجی ریاستوں کو بھی ایک سخت پیغام دیا ہے اور انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل جیسے شیاطین کے جھوٹے وعدوں میں نہ آئیں اور ایران کی ابھرتی ہوئی طاقت کے معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ایران کے رہبر یعنی سپریم لیڈر نے اپنے شائع ہونے والی تقریر میں ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کے میدان میں ہونے والی جو بھی سازشوں ہیں اور جو کامیابی بھی ہیں، ان سازشوں کے مقابلے میں ان کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے انٹیلیجنس اداروں اور بڑی کمپنیوں کے ذریعے ڈیٹا کی نگرانی اور عوامی رائے کو بدلنے کی کوششوں کو بے نقاب کیا ہے۔ ان کا اشارہ ان جدید سسٹمز کی طرف تھا جو امریکہ
اسرائیل اور دیگر قوتیں ایران کے خلاف استعمال کر رہی ہیں۔ انہوں نے سربازان گمنام یعنی ایران کے خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی گمنام سپاہیوں کی قربانیوں کو سراہا اور واضح کیا کہ ایران اب صرف روایتی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ سائبر اور انفارمیشن وارفیئر کے میدان میں بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پیغام واشنگٹن کے لیے ایک وارننگ ہے کہ ایران اب اپنے دفاع کے لیے ہر طرح کے جدید ذرائع استعمال کرے گا اور ان کی انٹیلیجنس کی رسائی دشمن کے گہرے ٹھکانوں تک ہو چکی ہے۔ ایران کا ایک اسی طرح کا گروپ ہے ہنڈالہ، وہ اس وقت یہ اپنی طاقت منوا چکا ہے، دنیا بھر کو دکھا چکا ہوا ہے۔ اس نے امریکہ کے FBI کے ڈائریکٹر سے لے کر اسرائیل کے جاسوسی کے بڑے بڑے اداروں کے سربراہوں تک کے گھروں کی ذاتی تصویریں اور ذاتی معلومات جو ہے وہ افشا کر دی ہوئی ہیں۔ تو ایران کے سابق رہنما یعنی سید علی خامنہئی کی شہادت اور ان کی بند مٹھی کا ذکر کرتے ہوئے نئے رہبر سید مجتبیٰ خامنہئی نے کہا کہ شہادت سے ایرانی قوم میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شہید کا خون اس کی زندگی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور اب یہی بند مٹھی ایران کی نئی پہچان بن چکی ہے۔ ان کی یہ تقریر سید علی خامنہئی کے چہلم کے موقع پر تھی۔ تو سید مجتبیٰ خامنہئی نے واضح کیا کہ ایران کی نئی قیادت کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت یا کسی خاص طبقے کے اثر و رسوخ کو قبول نہیں کرے گی۔ ان کا یہ موقف اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی وفد کے لیے ایک ایسی گائیڈ لائن بن گیا ہے جس سے انحراف کرنا اس وفد کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ایران اب ایک ایسی ریاست کے طور پر سامنے آ رہا ہے جو اپنی نظریاتی بنیادوں پر کوئی سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی بقا کے لیے آخری حد تک جانے کا عزم رکھتی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس تقریر نے اسلام آباد میں ہونے والی سیز فائر کی کوششوں کو مزید مشکل بنا دیا ہے کہ یہ کنٹینیو کر پاتی ہے نہیں، کیونکہ اب ایران اپنی شرائط پر کھڑا ہوا ہے، کیونکہ ایران نے اب اپنے تمام مطالبات کی فہرست اب ایک طویل بھی کر دی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں کی جانے والی وحشیانہ کارروائیوں نے تہران کو یہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ خود کو پورے محاذ مزاحمت کا لیڈر ثابت کرے۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا امریکی وفد ایران کے ان مطالبات کو تسلیم کرتا ہے یا پھر یہ مذاکرات کسی بڑے علاقائی تصادم کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے جس میں امریکہ کو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ ایران کا تو ہوگا نقصان کیونکہ ایران پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ سید مجتبیٰ خامنہئی نے اپنی تقریر کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک ایسی قیادت ہے جو اپنے دشمن کو حیرت میں ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ان کے نزدیک اصل کامیابی عادلانہ امن میں ہے، نہ کہ کسی ایسی ذلت آمیز سیز فائر میں جو ایران کے حقوق کو پامال کرے۔ تو اب سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کو وہ ایران نہیں ملے گا جو جنگ سے پہلے کا انہوں نے دیکھا تھا۔ ان کی تقریر سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کا انحصار اب اس بات پر ہے کہ امریکہ ایران کے نئے حقائق کو کس طرح حد تک تسلیم کرتا ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل نے اپنی موجودہ پالیسی جاری رکھی تو آبلۂ ہرمز میں شروع ہونے والا نیا مرحلہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسا معاشی اور دفاعی بحران پیدا کرے گا جس سے نکلنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ امریکہ نے اپنی تمام فوجی عسکری طاقت استعمال کر کے دیکھ لیا ہے کہ وہ آبلۂ ہرمز کو کھلوا نہیں سکتا ہے۔ ایران نے اپنی بساط بچھا دی ہے اور اب امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ امن کا راستہ چنتا ہے یا پھر ایک ایسی ہمہ گیر جنگ کا جس کا انجام کسی کے حق میں نہیں ہوگا۔ سید مجتبیٰ خامنہئی کا یہ خطاب دراصل ایک نئی عالمی ترتیب کا اعلان ہے جس میں ایران اپنی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے پوری طرح تیار نظر آتا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔